الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب گرامی قدر، سنت الہیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ایک طریقہ ہے اور اس پہ تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جو سنت ہے اس میں جو طریقہ، اس پہ تبدیلی نہیں آتی۔ قرآن مجید فرقان میں متعدد جگہ ہے۔ سنت الہیہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا جب تک وہ قوم اللہ تعالیٰ جل وعلا کے برگزیدہ بندوں یا شعار اللہ کی توحید نہیں کرتی۔ جب وہ قوم اللہ تعالیٰ جل وعلا کے برگزیدہ بندوں کے مقابل آ جاتی ہے یا شعار اللہ کی توہین کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کا قہر و غضب اس قوم پر نازل ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ وہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، مگر وہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی وہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے مگر قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، اس کو تلاوت نہیں کیا جاتا، لیکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوست میرے پیارے سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی یہ سنت الہیہ ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے کے ساتھ دشمنی کرے گا، لڑائی کرے گا، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس پر اپنا غضب نازل فرما دے گا، خواہ اس کا اظہار دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، یہ جدا بات ہے۔ یعنی جلدی غضب نازل فرما دے یا اللہ تعالیٰ جل وعلا ٹھہر کر غضب نازل فرما دے، اللہ تعالیٰ کا وہ دشمن ہے، کون بنا؟ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ ومن عاد، جس کسی نے عداوت کی میرے ولی سے، فقد آذنتہ بالحرب، بے شک میں اعلان کرتا ہوں، اذان کا معنی ہوتا ہے اعلان، میں اعلان کرتا ہوں اس کے ساتھ لڑائی کا، حرب کا، کہ میں اس کا دشمن ہوں، وہ میرا دشمن ہے۔ یہود و نصارہ بہت خبیث ذہن رکھنے والے ہیں، بہت خبیث ذہن رکھنے والے ہیں۔ قرآن و حدیث کا وہ بہت مطالعہ کرتے ہیں، ہدایت پانے کے لیے نہیں، تمہیں برباد کرنے کے لیے۔ اور وہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ جو رسول رحمت نے ارشاد فرمایا وہ بالکل حق ہے، بالکل صحیح ہے، اس پہ کوئی بھی کوتاہی نہیں ہے۔ آپ سارے کے سارے اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ شب ہجرت کفار مکہ نے اپنے جوانوں کو ننگی تلواریں دے کر بھیجا تھا کہ کاشان مصطفیٰ کریم کا محاصرہ کر لو۔ جو ہی وہ باہر تشریف لائیں ان پر حملہ کر کے معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ شیطان کو راضی کر دو، یک لخت سارے کے سارے ان پر تلواروں سے حملہ کر دینا۔ اس لیے وہ کھڑے تھے نا دروازے پر۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ میرے نبی نے حضرت علی کو کیوں چھوڑا تھا کہ تم لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آؤ گے، یعنی امانتیں بھی ان کے پاس رکھی ہیں، یقین بھی اتنا ہے لیکن جان کے بھی دشمن ہیں۔
اسی طرح یہود و نصارہ کو یقین بھی بہت ہے مگر دشمن بھی ہیں میرے نبی کے۔ میرے کریم آقا حضور نبی محترم رحمت کون و مکان نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو سب لوگوں کو ان پر ایمان لانا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ یہودیوں کو قتل کریں گے جو ایمان نہیں لائیں گے، اور ہر وہ شے جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا، وہ کوئی دیوار ہے، کوئی مکان ہے، کوئی درخت ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی ٹیلا ہے، کوئی پہاڑ ہے، کوئی غار ہے، وہ شے پکار کر بتا دے گی میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ اگر پتھر کے پیچھے چھپا ہے، پہاڑ کے پیچھے چھپا ہے، ٹیلے کے پیچھے چھپا ہے، وہ ٹیلا، وہ پتھر، وہ پہاڑ پکار کر کہے گا اے ایمان والے میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر دے۔ یہودی قتل کر دیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا صرف ایک درخت ہے جس کا نام ہے غرقد۔ نام کیا ہے؟ غین رے کاف دو نقطوں والا جس سے قلم لکھتے ہیں، اور دال، غرقد۔ بقی غرقد جنت البقیع کا پہلا نام تھا۔ یہ مخصوص قسم کا درخت ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں پہاڑی ککر، درخت کا نام ہے یہ پہاڑی ککروں والی جگہ، ہم کہتے ہیں جی ٹالیوں والی جگہ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح اس کو بقیع غرقد کہتے تھے کہ وہ جگہ جس جگہ غرقد نامی درخت کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، یہ جھاڑی نما درخت۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ غرقد کا درخت ایسا ہے کہ جو یہودیوں کو پناہ دے دے گا، اس کے پیچھے جو یہودی چھپ جائے گا، غرقد کا درخت نہیں بتائے گا۔ یہ تورات میں نہیں ہے، یہ انجیل میں نہیں ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ یہودیوں کو میرے نبی کے اس بات پر اتنا یقین ہے کہ انہوں نے کروڑوں کی تعداد میں درخت غرقد لگا لیے، انہوں نے کاشت کی ہے۔ میری بات کو آپ یہی رہنے دیں جہاں ہے، میں آپ کو کہوں گا نیٹ پر آپ جائیں، غرقد کا درخت یا شجر الیہود یا یہودیوں کا درخت، یہ نیٹ پر آپ لکھیں، گوگل پر آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل آ جائے گی کہ یہودیوں نے اس درخت کو کس قدر محفوظ کیا، حتیٰ کہ عرب ممالک میں بھی یہ درخت لگایا، پاکستان میں بھی یہ درخت لگایا کہ یہودی جہاں کہیں ہو درخت کے پیچھے چھپ جائے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ یہودیوں کو میرے نبی کی حدیث پر اتنا یقین ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ جو اس نبی نے ارشاد فرمایا بالکل حق ارشاد فرمایا۔ میری اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت کون و مکان علیہ السلام مدینہ طیبہ میں دعائیں مانگی تھی کچھ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات جل وعلا سب کو اور میں شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ اگر آپ جنت البقیع کی جانب تھوڑا آگے جاتے ہیں تو اس جانب مستشفیٰ الانصار کے پہلو میں ایک مسجد ہے جس کا پہلا نام مسجد بنو معاویہ تھا، پھر اس کو مسجد اجابہ کہنے لگے۔ اجابہ کا معنی ہوتا ہے قبولیت، مسجد اجابہ اسے کہا جانے لگا۔ وہاں میرے نبی نے 3 دعائیں مانگی تھی، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا۔ حضور نے ایک سفر پہ جاتے ہوئے صحابہ کرام کی معیت میں یہاں تھوڑا قیام کیا، 3 دعائیں مانگی تھیں، طویل سجدہ فرمایا تھا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری ایک دعا بغیر ترمیم کے قبول ہو گئی، ایک دعا میں ترمیم ہو گئی، اور ایک دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرما دیا کہ یہ آپ دعا نہ مانگیں، یعنی یہ میرے حضور مقدر ہو چکا ہے، اب دعا نہ مانگیں۔ پھر میرے کریم آقا نے وضاحت فرمائی، پہلی دعا جو میری قبول ہوگی وہ دعا یہ تھی کہ میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ فرمانا۔ جس طرح پہلی امتوں میں قحط آ جاتا تھا، ان کو کھانے کو روٹی پینے کو پانی نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ وہ سارے کے سارے لوگ سوائے چند ایک کے ہلاک ہو جاتے۔ اے اللہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا۔ میرے اللہ نے میری دعا کو اسی طرح قبول فرما دیا۔ میں نے دوسری دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ میری امت پر کافروں کو مسلط نہ کرنا، یعنی میری امت کا جو کوئی ملک ہو اس ملک پر کافروں کو مسلط نہ کرنا۔ یہ دعا ترمیم کے ساتھ قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تیرے امتی کافروں سے نہیں ملیں گے کوئی کافر حکومت تیرے امتیوں پر مسلط نہیں ہوگی، میرا وعدہ ہے۔
لیکن اگر تیرے امتی مل گئے تو پھر کافر ان پر مسلط ہو جائیں گے ترمیم کے ساتھ۔ اور تیسری یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں اختلاف نہ ہو۔ یہ جو مذہب کا اختلاف ہے نا، کوئی مذہب رکھتا ہے کوئی، اے اللہ تعالیٰ میری امت میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اے محبوب یہ دعا آپ نہ مانگیں، میرے حضور یہ مقدر ہو چکا ہے کہ آپ کی امت میں اختلاف ہوگا، صحیح العقیدہ جنت میں جائیں گے، بد عقیدہ جہنم میں جائیں گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں نے یہ حدیث برکہ اس لیے آپ کو سنائی کہ اس کا جو دوسری دعا ہے اس کے اندر، وہ بلا دعا کیا ہے کہ اس وقت تک کافر مسلمانوں پر مسلط ہیں جب تک مسلمان کافروں سے نہیں مل جاتے، ان جیسے کام نہیں کرتے۔ کافروں کو اس بات پر یقین کامل ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم ایسی ہی صورت میں کافر مسلمانوں پر مسلط ہو سکتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ کوئی مسلمان ملک مل جائے، وہ معاون بنے، پھر ہم مسلط ہوں گے، وہ صورتیں لے کر مسلط نہیں ہو سکتے۔ افغانستان کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے، کافر مسلمانوں پر اس وقت مسلط ہوں گے جب مسلمان خود کافروں کے ساتھ مل جائیں گے۔ کافروں نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ سمعد اللہ تعالیٰ 14 صدیاں پہلے میرے نبی نے خبر دی تھی کہ چند وہ میقات جگہیں ہیں اور اوقات ہیں جب اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، دعا کو رد نہیں فرماتا۔ طویل حدیث برکہ ہے، میں اس کا ایک جز عرض کروں گا۔ من جملہ ان میں میرے نبی نے فرمایا تھا جب پہلی نظر حرم کعبہ پر پڑتی ہے تو جو دعا مانگے وہ ظاہر اللہ دعا قبول کر لیتا ہے، دعا قبول کر لیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو حجر اسود کو چومتے ہوئے ایمان والا دعا مانگے اللہ ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ اللہ نے میرے سے وعدہ فرمایا ہے۔ ملتزم لازم ہو جانا، چمٹ جانا، لفظی معنی اس کا یہ ہوتا ہے۔ الزام بھی اسے کہا جس کسی پر کوئی چیز چمٹا دی جائے، پھر وہ ملزم ہوتا ہے، جرم ثابت ہو جائے پھر وہ مجرم ہوتا ہے۔ ملتزم التزام، چمٹ جانا کسی کے ساتھ۔ حجر اسود سے لے کے حرم کعبہ کے درمیان والی جو جگہ ہے نا اس کو ملتزم کہتے ہیں، چمٹنے والی جگہ، پنجابی میں چمبڑ جانا۔ میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم نے اس جگہ اپنے مبارک ہاتھوں کو یوں کر کے اٹھا کر دیوار کعبہ سے لگایا تھا اور اپنا مبارک سینہ اس حرم کعبہ کی دیوار سے لگایا تھا، اور اپنا رخسار بھی لگا کر حضور نے دعا مانگی تھی اور خبر دی تھی جو بھی ایسے یہاں کرے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی، جو بھی ملتزم پہ دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آب زمزم پیتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا تھا جو دعا مانگے گا دعا قبول ہو جائے گی۔ اب کافر جانتے ہیں کہ ان میں سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں کہ جن کی دعا قبول نہ ہو، کچھ دیگر شرط بھی ہے نا کہ رزق کا حلال ہونا چاہیے، اسے جو کھایا ہے وہ جو جس رقم کے ساتھ کیا وہ حلال ہونا چاہیے، وہ بات دوسری جو پابندی ہیں وہ الگ ہے۔ کافر جانتے تھے کہ اگر 100 بندہ ہے، 1000 بندہ ہے، ایک کی دعا بھی قبول ہوگی تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم حرمین پر قبضہ نہیں کر سکیں گے۔ اور انہوں نے اپنا نمائندہ برسر اقتدار لے کے آئے جو یہودیوں کا عیسائیوں کا نمائندہ ہے، اور اس نے حرم شیفین کو بند کر دیا۔ اب آپ نہ حجر اسود چوم سکتے ہیں، نہ ملتزم سے چمٹ سکتے ہیں، بلکہ حرم کعبہ کے گرد گرد سے آب زمزم کے کولر بھی اٹھا لیے گئے کہ کہیں مسلمانوں کی دعا قبول نہ ہو جائے۔ یہ کافروں کا ایک طریقہ کار ہے، یہ ان کی ایک سازش ہے۔ کس قدر حیرانی کی بات ہے، ہر وہ بندہ جو نیٹ استعمال کرتا ہے، مجھے بھی دکھایا گیا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تصاویر کو دیکھا، وہاں سینما ہال کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، شراب کے اڈے کھل گئے، جوئے کے اڈے کھل گئے، بدکاری کے اڈے کھل گئے، اتنا رش ہے کہ دل دھرنے کو جگہ نہیں۔ حرم شیفین کو بھی آباد کر دیا گیا، وہاں حاضری کا اجازت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جب تم کافروں والا کام کرو گے تب تم پر عذاب نازل ہوگا۔ یہ رب کے عذاب کو دعوت دینے کے طریقہ کار ہیں، کافر جانتے۔ اسی طرح بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ پاکستان مارز وجود میں آیا،
1947 کو آپ جانتے ہیں، اس وقت سے کہ آج تک کافر پاکستان کو ختم کرنے کی فکر میں ہے۔ خبیث لوگ اسرائیل ہرمیشی فین کے لیے، امریکہ اور بھارت پاکستان کے لیے دعویٰ کرتے ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ میں مدینہ طیبہ اور خیبر کا سارا علاقہ، حجاز مقدس کا یہ علاقہ، یہ ہمارا یہودیوں کا ہے، اور مسلمانوں نے خیبر فتح کر کے یہودیوں کو خیبر سے نکالا تھا، مدینہ طیبہ سے یہودیوں کو نکالا تھا، یہ ہمارا علاقہ ہم واپس لیں گے۔ اسی طرح کافر کہتے ہیں کہ پاکستان کو ختم کر کے سارا بھارت بنا دیا جائے گا، اور یہ ملک فلاں سن میں دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا، فلاں سن میں دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا۔ مگر بحمد اللہ تعالیٰ آج تک ان ظالموں کو کامیابی نہیں ہوئی۔ مختلف ہیلے بہانے، اپنی مرضی کی حکومتیں، اور عموماً پاکستان کی حکومت کافروں کی مرضی سے بنتی ہے، آپ کی مرضی سے نہیں۔ پاکستان کی حکومت عمومی طور پر جو برسر اقتدار لوگ آتے ہیں وہ یہود و نصارہ کے تعاون سے آتے ہیں، آپ کے تعاون سے نہیں۔ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو برباد کریں، آپ کے علم میں ہے کچھ عرصہ قبل پاکستان میں وہ قوانین پاس کیے گئے جو صراحتاً اسلام کی مخالفت میں ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آسیہ ملعونہ جس نے میرے نبی کی توہین کی تھی اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیج دیا گیا، اور شروع سے اسی طرح کیا جاتا ہے۔ صرف یہ حکومت ہی نہیں، پہلی حکومتوں نے بھی اسی طرح کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مرزیوں کو کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اب تازہ بتازہ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ جو آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید فرقمین نظر آتش کیے گئے حافظ آباد کے علاقہ میں، میرے اور آپ کا پروردگار ایک خبر دیتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بندہ اللہ کے شعار کی عزت کرتا ہے۔ شعار اللہ کیا ہے؟ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، صفا اور مروہ یہ بھی اللہ کے شعار میں ہے، زمزم بھی اللہ کے شعار میں ہے، قربانی کے جانور بھی اللہ کا شعار ہے، اور قرآن حکیم بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کا شعار اور اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے شعار کی تعظیم کرتا ہے، توقیر کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ اس کے دل کو متقی بنا دیتا ہے، گویا اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سادہ سے لفظوں میں اس کا جو مفہوم بنتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے شعار کی تعظیم کرتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی۔ تو جو تعظیم نہ کرے گا اس پر کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ بات ذہن نشین فرما لیجیے۔ جو اللہ کے شعار کی، سادہ سے لفظوں میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں قرآن کریم کے حوالہ سے، جو اللہ کی پاک کتاب قرآن پاک کی تعظیم و توقیر کرے گا اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، جو قرآن کی توہین کرے گا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی لعنت نازل ہوگی۔ پروردگار عالم جل مکیب نے سورۃ الملک کی 16 اور 17 نمبر آیا برکہ میں ایک احساس دلایا، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ أَأَمِنْتُمْ، اے دنیا والو، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، امن میں آ گئے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اب ہم امن میں ہیں، ہم بے خوف ہیں؟ کس بات سے؟ من فی السماء، ذات بابرکات سے جس کو حکم آسمان کی جانب سے نازل ہوتا ہے۔ اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو کس بات سے؟ ان یخسف بکم الارض، کہ تمہارا اللہ تم کو زمین میں غرق کر دے۔ بے خوف ہو گئے ہو کہ اب اللہ غرق نہیں کرے گا، اب تم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا، اب اللہ تعالیٰ کی گرفت تم پہ نہیں آئے گی، تم بے خوف ہو گئے ہو، ڈرو کہ کہیں تم کو اللہ تعالیٰ جل وعلا زمین میں غرق نہ کر دے۔ اس حال میں فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، زمین کانپ رہی ہو، لرزہ طاری ہو زمین پر، اور تم یہ بے خوف ہو گئے ہو۔ تم کیا خیال کرتے ہو کہ تمہیں غرق نہیں کیا جائے گا؟
گناہوں سے باز آ جاؤ، وگرنہ زلزلے آئیں گے، تمہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ پھر فرماتا امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، اور کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اللہ تعالیٰ سے کہ تم پر ایسی ہوا نہ بھیجے؟ حاصبا، حاصبن آپ کا جی چاہے ڈکشنری میں دیکھیں، لفظ حاصبن لکھیں، ڈکشنری میں دیکھیں، حاصب کا معنی ہوتا ہے وہ تیز طوفانی ہوا جو اپنے ساتھ پتھروں کو اڑا کے لے آئے۔ تم بے خوف ہو گئے ہو کہ تم پر ایسی ہوا چلائی جائے کہ جس پہ پتھر ہو، یعنی تم پر سنگ باری کی جائے، تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا ڈر سنانا کیسا ہے۔ تم بے خوف ہو کے بیٹھ گئے ہو، ڈرو اس وقت سے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا عذاب تم پہ نازل ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان میں یہ کفار نے جلوائے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، کیا مسلمان قرآن کریم جلانے کی اللہ جسارت کر سکتا ہے؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ سوچ سکتا ہے کہ میں قرآن پاک کو جلاؤں گا؟ توہین کی نیت کے ساتھ میں قرآن پاک کو جلاؤں گا، توہین کی نیت سے، کیا مسلمان سوچ سکتے ہیں؟ دار ارکم حافظ آباد والوں نے، ان خبثاء نے، ان بدبختوں نے، 13 سیاہ لوگوں نے گندگی کے ڈھیروں پر رکھ کر قرآن پاک کو آگ لگائی ہے۔ ایک نہیں، بہت سارے قرآن پاک آپ جانتے ہیں، آپ نے اگر میڈیا استعمال کرتے تو جلے ہوئے قرآن پاک کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ کس لیے کافروں نے یہ کام کروایا؟ صرف اس لیے کہ پاکستان پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، کہ جو کوئی اللہ کے شعار کی تعظیم کرے گا اللہ کی رحمت نازل ہوگی، جو اس کی توہین کرے گا اس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو پاکستان کو ختم نہیں کر پائے، ہم تو پاکستان کو ختم نہیں کر سکے، ہم مسلمانوں سے وہ کام کرواتے ہیں کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ کن کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تک مسلمان کافروں کے ساتھ نہیں ملیں گے، ان جیسا کام نہیں کریں گے، کافر ان پر مسلط نہیں ہو سکیں گے۔ ہم پاکستان پر مسلط تب ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے کافروں جیسے کام کروائیں۔ پہلے جو بل پاس ہوا گھریلو تشدد کے نام پر، جس موضوع پہ میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے، کیا وہ کافروں کے کام ہیں کہ نہیں؟ اسی کے نتیجہ میں مینار پاکستان میں جو کچھ ہوا، مجھے پوری ڈیٹیل کا پتہ، مجھے بعد میں پتہ چلا، میں نہیں جانتا تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس لڑکی نے خود لڑکوں کو دعوت گناہ دی تھی۔ اس لڑکی نے خود لڑکوں کو دعوت گناہ دی تھی کہ آؤ مینار پاکستان پر میرے ساتھ جو تمہارا جی چاہے سو کرو۔ پھر مقدمہ کیوں درج کیا جائے؟ اسے بھی قتل کرنا چاہیے، پھانسی دینی چاہیے، اس لڑکی کو بھی اور ان لڑکوں کو بھی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید شہید کرنے والے، ان کی توہین کرنے والے جو بدبخت ہیں، حکومت وقت کا فرض بنتا ہے کہ ان کو قرار واقعی سزا دیں، اگر نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ غور کیجیے۔ قارون کا نام آپ نے سنا ہے نا آپ نے؟ موسیٰ کلیم اللہ کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، موسیٰ کلیم اللہ کا رشتہ دار تھا، بڑی عزت والے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، گھرانہ بڑی عزت والا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ کا محبوب صحابی تھا، رشتہ دار بھی تھا اور صحابی بھی تھا۔ اس سے عرض کیا تھا کہ آپ مجھے علم کیمیا سکھا دیں، میرے پاس دولت ہوگی تو بنی اسرائیل کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ آپ نے علم کیمیا سکھا دی، اس کے پاس دولت آ گئی۔ تورات بھی بہت ساری سے زبانیں یاد تھی، ساری تورات کا حافظ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ انبیاء کا خاصہ تھا، لیکن بہت سارا حصہ تورات کا اس کو زبانی یاد تھا، لوگوں کو تبلیغ کیا کرتا تھا، بڑا عابد و زاہد تھا، مگر دولت کے نشے میں اندھا ہو گیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر بڑا برا الزام لگایا تھا۔ بعض اوقات زکوٰۃ کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے سنا بھی ہوگا، بڑا برا الزام لگایا تھا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر۔ یہ الزام بڑے مجمع میں لگایا تھا، اس سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کہا تھا کہ بنی اسرائیل والے کثیر تعداد میں جمع ہیں، آئیے اور ان کے سامنے تبلیغ رسالت فرمائیے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے اس صحابی کا کہنا مانا، رشتہ دار کا کہنا مانا، قریبی کا کہنا مانا، جس سے محبت کا تو اس کا کہنا مانا، بنی اسرائیل کے سامنے آئے۔ اس سے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، مال و دولت والا تھا، لوگ یوں سمجھیے، میں جملہ تو نہیں کہہ سکتا، جس طرح اس کے پجاری ہوں، بہت زیادہ اس کو لائق کرتے، بڑا پسند کرتے تھے اس کو۔ بنی اسرائیل کا محبوب لیڈر تھا،
اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھی، لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ تو دنیا والے تو مال و دولت کے پجاری ہیں، جو دولت اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اسے لوگوں کو جمع کیا تھا، جمع ہو گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو عرض کیا کہ جی تقریر کریں جلسے میں۔ آپ نے تقریر شروع کی تو بڑے جلسے میں اس خبیث نے آپ پر بڑا برا الزام لگایا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ غصہ میں آ گئے۔ آپ نے کیا مولا اگر میں تیرا نبی ہوں، اس سے میری توہین کی ہے تو اے اللہ تعالیٰ اس کو قرار واقعی سزا دے۔ اے اللہ جو میں تیرا نبی ہوں تو اس کو میری توہین کرنے والے کو قرار واقعی سزا دے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ میں نے زمین کو تیرے اختیار میں دے دیا، اب تو جو کہے گا زمین وہی کرے گی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ مخاطب ہوئے، بھرا مجمع تھا، سارے قارون نے اکٹھے کیے تھے، بھرا مجمع تھا، قارون نے سارے اکٹھے کیے تھے۔ موسیٰ کلیمہ فرمانے لگے جو قارون کا ساتھی ہے اس کے ساتھ کھڑا رہے۔ بڑے غصے والے تھے، بڑے غصے والے تھے۔ اب اس پہ غضب نازل ہوگا، جس کا ساتھی نہیں ہے علیحدہ ہو جائے۔ وہ سارا مجمع قارون سے علیحدہ ہو گیا، 3 بندے اس کے ساتھ کھڑے رہے، باقی سارے پیچھے ہٹ گئے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ نے زمین کو حکم دیا قارون اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لی۔ زمین کھل گئی، قارون اور اس کے ساتھی گھٹنوں تک زمین میں دنس گئے۔ آپ نے حکم دیا مزید نکل، اس نے رانوں تک ان کو نگل لیا۔ پھر وہ چلانے لگا موسیٰ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، تو جانتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ پر یقین، تجھ پر یقین رکھتا ہوں، میں تیرا امتی، تیرا صحابی ہوں، تیرا رشتہ دار ہوں، مہربانی کر مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ کلیم اللہ غصہ میں تھے، زمین کو فرمایا مزید نکل لے۔ زمین نے سینے تک نکل لیا، پھر وہ زمین میں غرق کر دیا گیا، وہ بھی اور اس کے ساتھی بھی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، الزام کس نے لگایا تھا؟ سارے بتا دو، کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ قارون آپ کو پکڑے گا نہیں، وہ ڈر جائے نا بھی قارون پکڑ لے گا، نہیں پکڑے گا۔ پکڑے گا تو مجھے پکڑے گا، میں تو ممبر پر بیٹھا ہو کہہ رہا ہوں، آپ تو نیچے بیٹھے کہہ رہے ہیں۔ بتائیے کس نے الزام لگایا تھا؟ اس کے ساتھیوں نے بھی الزام لگایا تھا، وہ اس کے حمایتی تھے۔ کیا بھلا اس کے؟ تو غرق کون ہوئے؟ وہ سارے کے سارے مجرم بھی، اور مجرم کا ساتھ دینے والے بھی تباہ ہو گئے، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، وہ تنہا غرق نہیں ہوا۔ اب میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے قرآن مجید فرقان میں کی توہین کی، قابل گرفت ہیں کہ نہیں؟ ان پر اللہ کا غضب ہے کہ نہیں؟ تو جو ان کے معاون بنیں گے ان پر وہ بھی برابر کے مجرم ہیں۔ اس لیے اب یہ دیکھا جائے گا، اگر حکومت وقت ان کو قرار واقعی سزا دیتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ کیا آپ میری حمایت کرتے ہیں؟ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان بدبختوں کو، ان خبیث لوگوں کو اتنی دردناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی خبیث کو یہ جرت نہ ہو۔ ان کو سزا دی جائے کہ نہیں سزا دی جائے؟ سزا دی جائے۔ اگر حکومت ان کو سزا نہیں دیتی بلکہ درگزر سے کام لیتی ہے، کافروں کے کہنے پر، یہود و نصارہ کی خواہش پر، جس طرح آسیہ ملعونہ کو آزاد کیا گیا، ان کو وہ رہا کر دیتی ہے، آزاد کر دیتی ہے، تو پھر حکومت بھی ان کے ساتھ مجرم ہے۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی مجرم، جو ان سے پھر محبت کرے گا وہ بھی مجرم۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ یہ بات ایک مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ میں بتا چکا ہوں، یہ حدیث بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی۔ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائما ابدا کہ اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا تھا فلاں بستی کو غرق کر دے، فلاں ملک کو تباہ کر دے، غرق کر دے۔ تو جبریل نے کیا کیا تھا؟ مولا ان میں ایک ایسا بندہ ہے ولا یاسی کا طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، مولا اس کو بچا لوں، باقی سارے گناہ گار ہیں،
مگر اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، مولا اس کو بچا لوں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اس کو بھی ساتھ ہی غرق کر دے، اس کو بھی ساتھ ہی غرق کر دے، کیونکہ جب وہ گناہ کرتے تھے اس نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ اس کے چہرے کا رنگ کیوں نہیں بدلا؟ پتہ یہ چلا جو گناہ کرے وہ بھی مجرم ہے، جو گناہ گار کی ہم کرے چپ رہے وہ بھی مجرم ہے۔ اگر میں چپ رہتا پھر میرا فرض کیا تھا، میری ذمہ داری کیا تھی کہ میں اس خبیث عمل کے خلاف آواز بلند کروں۔ مجھے اللہ تعالیٰ جل نے ہمت و توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں زبان سے حکومت کی ہر برائی پر تنقید کر سکتا ہوں الحمدللہ تعالیٰ، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر یہ عمل کرتا ہوں، لیکن بلا وجہ میں کسی پر بھی تنقید نہیں کرتا، بلا وجہ میں کسی پر بھی تنقید نہیں کرتا۔ لیکن کوئی بھی جرم کرے گا ارباب اقتدار میں سے، خواہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، میں اس پر تنقید کروں گا، ضرور کروں گا۔ بصورت دیگر میں اپنے آپ کو مجرم خیال کرتا ہوں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت جل وعلا کی یہی سنت ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اس وقت کسی بھی قوم پر غضب نازل فرمایا ہے جب اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ معاملات گرب قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ جانتے ہیں نمرود ایک طویل عرصہ تک حکمران رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، لوگ اسے سجدہ کرتے تھے، اسے رب جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی ولادت باسعادت کی اطلاع پا کر اس نے بے پناہ بچوں کو ذبح کروایا تھا، اللہ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، کچھ بھی اسے نہیں کہا، کوئی سزا اسے نہیں دی۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں ہے تو اب جانتے ہیں اللہ نے جوتے مروا کے مار دیا تھا۔ ایسے ہوا تھا نا کہ مچھر اس کی ناک میں چلا گیا تھا، پھر جوتے اسے پڑتے تھے۔ فرعون انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 800 سال تک کہتے ہیں کہ اس فرعون نے حکومت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کو کتنا ڈھیلا کر دیا تھا۔ آپ خود تفسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے دربار کا نام جس سے دیا تھا، اس کے دربار میں یعنی جہاں یہ اپنا دربار لگایا کرتا تھا، اپنے گماشتوں کو جہاں اکٹھے کر کے تخت پر بیٹھا کرتا تھا، اس کے اس حویلی اس دربار میں اس جگہ پر ایک درخت تھا جس کا بہت تھوڑا سا سایہ تھا۔ یہ درخت کے نیچے اپنا تخت لگا کے بیٹھا کرتا تھا، لوگ آتے جاتے درخت کے نیچے بیٹھتے جاتے، سایہ وسیع ہوتا چلا جاتا۔ اس درخت ایک درخت کا سایہ اتنا وسیع ہو جاتا کہ 1000 بندہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتا، 1000 بندہ اس کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتا۔ 1000 سے ایک بھی زیادہ ہوتا تو سارے دھوپ میں آ جاتے، سایہ سپڑ جاتا، اس ایک کو نکال دیا جاتا، درخت کا سایہ پھر سب کو اپنے دامن میں لے لیتا۔ فرعون کے پاس ایک تالاب تھا، پانی کا تالاب۔ جب اس کے پاس مقدمہ آتا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تو فرعون ان دونوں کو تالاب میں داخل ہونے کو حکم دیتا۔ سچا آدمی خواہ کتنا بھی ٹھگنا کیوں نہ ہوتا، چھوٹے قد کا جس کو آپ بونا کہتے ہیں، کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہوتا، اور جھوٹا کتنا بھی طویل القامت کیوں نہ ہوتا، دونوں تالاب میں داخل ہوتے۔ جو سچا ہوتا وہ نہ ڈوبتا، جو جھوٹا ہوتا وہ ڈوب جاتا۔ اس طرح کے کئی شعبے اس کے پاس تھے جس کی بنا پر اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اس کا کاروبار زندگی چلتا رہا۔ موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت کو روکنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں اس نے بچوں کو ذبح کروایا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اللہ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن جب موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلہ میں رب نے دریا میں ڈبو کے مار دیا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے محبوب سے دشمنی کرے گا اللہ اسے ہلاک کرے گا۔ اب بتائیے جب قرآن کریم سے دشمنی کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ رب کا عذاب نازل ہوگا۔ کافر یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان والے معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ یہ فیل کریں یا فیل کرنے والوں کے معاون بنیں، یہ فیل کریں یا پھر جس طرح قارون کے جو معاون تھے ان کے لیے بھی اور جو قارون تھا اس کے لیے بھی
دونوں کے لیے ہی رب کائنات جل والا نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اب الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ہم ایمان والے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ان لوگوں سے اظہار نفرت کرتے جنہوں نے یہ خبیث کام کیا، اور حکومت سے مطالبہ کرتے کہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اے رب کائنات جل والا تو گواہ ہے، اے مولا تعالیٰ جل والا تو ہمیں توفیق عطا فرما، ہم ہر برائی سے نفرت کرنے والے بن جائیں، ہر بھلائی کی حمایت کرنے والے بن جائیں۔ مولا تعالیٰ تو ہمارا حشر ظالموں کے ساتھ نہ کرنا بلکہ اپنے محبوب بندوں کے دامن کرم میں ہمیں پناہ عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔